نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ماہ رجب المرجب ہے اور اس مہینے میں تاریخی واقعات میں اہم ترین واقعہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات جو 22 رجب المرجب ہے، لہٰذا اسی نسبت سے اس مہینے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے خاندان کے اعتبار سے عالی خاندان میں سے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں پشت میں عبد مناف القرشی اموی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا نسب ملتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے انتہائی زیرک انسان تھے اور سردار تھے، چنانچہ آپ کے والدین بچپن میں آپ کے بارے میں تبصرہ کرتے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ کے بارے میں کہتے کہ یہ میرا بیٹا اس خاندان کا قبیلے کا سردار بنے گا، جبکہ آپ کی والدہ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، انہوں نے جو تبصرہ کیا، کہا کہ خاندان ہی نہیں پورے قبائل کا سردار بنے گا میرا یہ بیٹا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام، آپ کے قبول اسلام پر بہت سارے لوگوں کو بالخصوص روافض کو اشکالات ہیں، لیکن تاریخی واقعات کو اگر سامنے رکھا جائے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات بڑے انوکھے ہیں۔ آپ خود بیان کرتے ہیں کہ میں صلح حدیبیہ کے موقع پر اسلام لا چکا تھا، لیکن اپنے والد کے ڈر کی وجہ سے میں نے اسلام کو چھپایا، لیکن پھر بھی میرے اسلام کے بارے میں، اسلام لانے کے بارے میں میرے والد کو اس کا علم ہو گیا، تو انہوں نے مجھے ڈانٹتے ہوئے سمجھاتے ہوئے کہا کہ تمہارا بھائی یزید بن ابو سفیان تم سے بہتر ہے کہ وہ اپنے دین پر ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی یزید بن ابو سفیان سے پہلے اسلام لائے۔ پھر آپ کے اسلام جو فتح مکہ سے پہلے شمار کیا جاتا ہے، جیسے کہ آپ کے اپنے بیان سے، اس اعتبار سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ کے والد بدر سے لے کر فتح مکہ سے پہلے تک اپنے قوم قبیلے کے سردار تھے اور جنگجو تھے، اور مسلمانوں کے مقابلے میں بڑھ چڑھ کر آتے، لیکن کسی ایک جنگ میں بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فتح مکہ کے وقت آپ نے اپنے اسلام کا اظہار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خوش آمدید کہا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتبین وحی میں تھے، وحی لکھتے، اور وحی کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے طور پر کفار کے سرداران اور دیگر ممالک کے سربراہان کو خطوط لکھے، ان میں سے اکثر خطوط آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھوائے۔ تو اس اعتبار سے آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پرسنل سیکریٹری بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔